بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناموں میں اچھائی اور برائی کا بڑا احساس فرمایا کرتے تھے۔ اچھا نام سن کر خوش ہوتے تھے اور برے نام سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں کئی واقعات پچھلے ویڈیو میں ہم عرض کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ پہاڑ آئے، پہاڑوں کے درمیان راستہ سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان پہاڑوں کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک کا نام مخزی ہے اور ایک کا نام فاضح ہے۔ دونوں کا معنی مطلب ہوتا رسوا کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے، راستہ تبدیل کر دیا، پہاڑوں کے درمیان کے راستے سے نہیں گزرے۔ ناموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اثر پڑتا تھا اور آپ اس کا کتنا خیال فرمایا کرتے تھے، اس سلسلے میں متعدد کئی واقعات ہیں۔ سفر ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جا رہے، سامنے سے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بریدہ نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا ابا بکر قد برد امرنا وصلح، ابو بکر ہمارے سلسلے میں ہمارے دشمنوں کی سرگرمیاں اب ٹھنڈی پڑ گئی ہے اور اب معاملہ ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا قبیلہ اسلم سے۔ آپ حضرت ابو بکر طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا کہ یا ابا بکر قد سلم امرنا، اب ہم دشمن کے خطرے سے باہر نکل آئے ہیں، ہمیں سلامتی مل گئی ہے۔ پھر پوچھا کہ قبیلہ اسلم کی کس شاخ کس گود سے؟ تو اس نے کہا کہ بنو سہم سے۔ آپ نے فرمایا قد خرج سہمک، تمہاری قسمت جاگ گئی، تمہاری قسمت جاگ اٹھی۔ بہت مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا کہ کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو پریشان کر رہے تھے، وہ کسی بھی طرح مکہ میں داخل نہ ہونے کی ٹھانے ہوئے تھے، کسی طرح آپ کو داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ ادھر سے سفیر پر سفیر آ رہے تھے گفتگو کے لیے، لیکن کوئی بات طے نہیں ہو پا رہی تھی۔ کافی وقت کے بعد کفار مکہ کی طرف سے ایک آدمی آیا قاصد بن کر، جس کا نام تھا سہیل بن عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے فرمایا قد سہل امرنا، اب ہمارا معاملہ آسان ہو گیا، سہل ہو گیا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بات بھی یہی ہے کہ تقدیری طور پر اللہ تعالیٰ نے ناموں میں تاثیر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے کہا کہ بھائی ہماری اونٹنیوں کو کون دوہے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام مرہ ہے۔ مرہ کے معنی تلخ، کڑوا۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا کون دوئے گا؟ ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام حرب ہے۔ حرب کے معنی جنگ، لڑائی کے ہیں۔ کہا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ کہا کون دوئے گا؟ تیسرا آدمی کھڑا ہوا، آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام یعیش ہے۔ یعیش کے معنی زندہ رہنے والا، زندگی گزارنے والا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اونٹنیوں کو دوہ کر لے آؤ۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے کہا کہ ہماری اونٹنیوں کو کون ہنکا کر لے جائے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اس نے کچھ بتایا، آپ نے پسند نہیں کیا، کہا بیٹھ جاؤ۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام ناجیہ ہے۔ ناجیہ کے معنی نجات پانے والا، تیز رفتار اونٹنی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تم اونٹنیاں لے کر جاؤ۔ خوابوں کی تعبیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ناموں سے نیک شگون لیا کرتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، خواب آپ نے بیان فرمایا صحابہ کے سامنے کہ میں نے رات میں خواب دیکھا کہ ہم عقبہ ابن رافع کے باغ میں ہیں اور ابن تاب کی کھجوریں لائی گئی۔ تو میں نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ ہمارا دنیا میں معاملہ سر بلند ہوگا، ہمیں رفعت و بلندی حاصل ہوگی اور ہمارا آخرت میں انجام اچھا ہوگا، کیونکہ جس آدمی کے باغ میں تھے اس کا نام عقبہ ابن رافع تھا۔ عقبہ کے معنی آتے ہیں انجام کے، اور رافع رفعت سے ہے، بلندی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح شگون لیا۔ اور ابن طابہ مدینہ کی کھجوری تھی، طابہ ہے، طابہ کے معنی آتے ہیں عمدہ، بہترین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعبیر لی کہ ہمارا دین طیب ہے، پاکیزہ ہے، بہترین ہے۔ تو اس طرح ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کے اچھے مطلب اور معنی سے اثر لیتے تھے اور اس سے شگون لیا کرتے تھے، اور واقعی ناموں کے اچھے اور برے معنی کا اثر پڑتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ برے نام کا کس طرح اثر پڑا، اور صحابہ اور تابعین کی زندگی کے واقعات ہم کچھ بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ حضور نے کون سے برے نام تبدیل فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہے
تو اس کو شیئر ضرور کریں۔